کے بیان یہ پتلے جاتے ہیں، آئے روز ہمیں دیکھنے میں بھی آتے ہیں. آپ کو ایسا کیا لگتا ہے کہ آخر ان متضاد بیانات کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ رول پلے کر رہے ہیں دونوں باپ بیٹا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ سندھ کے اوپر تھوڑے سے سخت بیانات آئے ہیں کہ وہاں کرپشن بہت ہے، اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو اگنورڈ فیل کر رہی ہے. انہیں یہ لگ رہا تھا کہ شاید اگلی جو حکومت ہے انہی کی بننے والی ہے، اور اس میں اسد علی زرداری اور ان کے تمام جو لیڈرز تھے وہ سمجھتے تھے کہ بلاول جو ہے وہ ان کا پرائم منسٹر ہوگا اگلی حکومت میں. لیکن اب ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے. سندھ میں ایسے الزامات لگائے جا رہے ہیں، سندھ سے ایسے پوائنٹس ریز کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی پارٹی کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے. اور الیکشن جو ہے جیسے امتیاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ایگری کر چکے تھے، یہ ساری جو ڈیلیمیٹیشن سینسس ہر چیز اس کے بعد الیکشن ہونے چاہیے. تو ایک دم سے بلاول صاحب جو ہیں وہ پوائنٹ سکورنگ کرنے کی مجھے لگتا ہے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ پوائنٹ سکورنگ کی جائے. کچھ اپنے جو ان کے ورکرز ہیں ان کو ایکچولی خطاب کر رہے تھے کہ بھائی ہماری جو پارٹی ہے وہ ان کا ایک سٹانس ہے کہ ہم الیکشن ٹائم پہ چاہتے ہیں 90 روز میں یا 120 دنوں میں. لیکن آج زرداری صاحب نے بالکل مفاہمت شو کی ہے، اور یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ وہی بات ہے کہ وہ پریشر بھی رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو انہوں نے ایگریمنٹس کیے ہوئے اس کے مطابق چلنا بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے الیکشن کمیشن اپنے وقت پر ہی کروائے گا. صحیح، یہ تو بالکل کہا جا رہا ہے. اور پھر بلاول کی جانب سے یہ کہا بھی گیا تھا کہ 90 روز 100 یا پھر 120 دن میں ہی الیکشن کرا دیں، جبکہ پھر زرداری صاحب کچھ اور کہتے دکھائی دیے. جاوید صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح ہمیں بہت سی اور ایسی سیاسی پارٹیاں ہیں جس کے اندر یوں بیانات کا تضاد نظر آتا ہے، ایک دوسرے کی سوچ کا تضاد نظر آتا ہے، وہی کچھ اب پیپلز پارٹی میں بھی ہو رہا ہے؟ ایمن، اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ پیپلز پارٹی کی پوزیشن کو دیکھیں تو جب سے حکومت ختم ہوئی ہے اور نگران حکومت آئی ہے تو انہوں نے یہی پوزیشن لی تھی کہ انتخابات وقت پہ ہونے چاہیے. آپ فیصل کریم کنڈی کو لے لیں، آپ شیر رحمان صاحبہ کو لے لیں، ان کی جو سینئر پوزیشن ہے، جو سینئر لیڈرشپ ہے، انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہمیں وقت پہ الیکشن چاہیے. اور پھر اسی کے پس منظر میں پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہی کہا کہ جی میں پارٹی فیصلوں میں سی ای سی کا ظاہر ہے، میں سی ای سی کا پابند ہوں، اور سی ای سی نے یہ کہا ہے کہ وقت پہ ہونا چاہیے. لیکن یہ بات درست ہے جیسے کہ کہی گئی کہ دونوں موقف بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ پیپلز پارٹی بعد میں تاریخ میں یہ ضرور کہہ سکے کہ ہم نے ایک آئینی پوزیشن بھی لی تھی. بہرحال جو ایک کنفیوژن تھی جو ہم بار بار جس کا ذکر بھی کرتے رہے ہیں پچھلے پروگرامز کے اندر کہ پیپلز پارٹی نے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں جا کر اس بات سے اتفاق کیا تھا کہ مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، تو کیسے اس نے ایک ڈیفرنٹ پوزیشن لے لی. اب آصف علی زرداری صاحب کے بیان نے اس پوزیشن کو کلیئر کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہتر بات ہے کہ انہوں نے اس پوزیشن کو کلیئر کیا ہے. میرا نہیں خیال کہ پارٹی کے اندر کوئی ایسی تقسیم ہے یا کوئی ایسی پلاننگ ہے کہ اس طرح کے بیانات مختلف قسم کے، یہ ایک پلاننگ کے تحت ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور پلاننگ کے کیونکہ دیکھیں اب ان پارٹیوں کے پاس اب الیکشن میں جانے کے لیے بھی کوئی ایک مدعا ہونا چاہیے. وہ مدعا تو ظاہر نظر نہیں آ رہا اس وقت جو صورتحال ہے. ابھی یہ حکومت سے ختم ہوئے ہیں، نگران حکومت آئی ہے، اب انہوں نے ایک پوزیشن تو لینی ہے، ایک سیاسی حکمت عملی کے تحت ایک پوزیشن لینی ہے. مجھے لگتا ہے مطلب جاوید صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ متوازن بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جی ہاں بالکل، ایک ایسے کہ دونوں بیانیے موجود ہوں کہ اگر ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جیسے کہ کہہ دیا ہے کہ ہم پہلے مردم شماری ہوئی، مردم شماری کو متفقہ منظوری حاصل ہوئی اور اس کے بعد حلقہ بندیاں ضروری ہیں، تو اس پوزیشن کے ساتھ بھی یہ کھڑے ہیں. لیکن ساتھ میں یہ تاریخ کا حصہ بھی رہے کہ ہم نے تو ایک پوزیشن لی تھی کہ جی آئینی طور پہ اور قانونی طور پہ 90 دن کے اندر جو ہے انتخابات ہونے چاہیے. تو یہ اب متبادل تو آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن دو بیانیے لے کے جو پاکستان پیپلز پارٹی آگے چل رہی ہے. صحیح. سلمان صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیف سائڈ بیانیہ بنایا جا رہا ہے یا پھر واقعی کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی کوئی دراڑ نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، جو لوگ آصف علی زرداری کو جانتے ہیں انہوں نے ماضی کے تجربے سے ایک چیز سیکھی ہے، نہ وہ محاذ رائی چاہتے ہیں، نہ وہ ٹکراؤ چاہتے ہیں، اور نہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی کشیدگی چاہتے ہیں. انہوں نے بالکل اپنے آپ کو پاور پولیٹکس کے اندر جو ہے ٹرانسلیٹ کیا ہے، اور وہ بڑی طاقتوں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عادی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں بلاول کیا کہتے ہیں یہ اتنا اہم نہیں ہے. اہم یہ ہے کہ آصف علی زرداری کیا کہتے ہیں.
یہ ایسے ہی ہے جیسے شہباز شریف کچھ کہہ رہے ہو اور ہم نواز شریف کی بات کو نظر انداز کر دیں. اس لیے آصف علی زرداری ہی اس وقت پیپلز پارٹی کے اندر ایک ڈیسائسو پاور ہے, اور پیپلز پارٹی کے اندر بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ اصل بات جو ہے وہ آصف علی زرداری جانتے ہیں. جو انہوں نے سی کی بات کی تو وہ تو اس بیانی نہیں, وہ دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے فیصلوں کی پابند ہوتی ہے؟ کیا آج سے پہلے جتنے فیصلے کیے گئے ہیں وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی ساتھ ہوتے ہیں, یا پی ٹی آئی میں یا پی ایم ایل این میں؟ یہاں تو ہمارے ہاں شخصی حکمرانی ہے نا, اور سیاسی جماعتوں کے اندر کون سی ڈیموکریسی ہے؟ سیاسی جماعتیں تو افراد کی بنیاد پہ کھڑی ہیں, خاندان کی بنیاد پہ کھڑی ہیں. اس لیے اس کو اس طرح سے دیکھا جائے کہ جو پیپلز پارٹی میں آصف علی زرداری ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے کرتے ہیں نا, بلاول صاحب تو نہیں طے کرتے. تو اس لیے زرداری صاحب کا سامنے آنا وہ ظاہر کرتا ہے کہ جناب میں نے کس طریقے سے وکٹ پہ کھیلنا ہے اور کیا ہماری پالیسی ہوگی, کیا ہماری ڈائریکشن ہوگی. بلاول صاحب اپنے آپ کو پولیٹیکلی اگر آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ اس طرح کے بیانات دیتے رہیں. پہلے بھی آپ کو یاد ہے پی ڈی ایم کے جلسوں میں جب بلاول صاحب نے کچھ تقریریں کی تھی تو زرداری صاحب کافی ناراض ہوئے تھے, اور انہوں نے بلاول صاحب کو ذرا ڈس انگیج کر دیا تھا ان پی ڈی ایم کے جلسوں سے, جس میں وہ جنرل باجوہ کے خلاف یا جنرل فیض حمید کے خلاف تقریریں کرتے تھے. اس لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ بلاول صاحب اپنی پولیٹیکل پوزیشن ضرور بنانے کی کوشش کریں گے. اب یہ جو بات ابھی جاوید صاحب نے کی اور باقی لوگوں نے بھی کی, جی وہ ایک بیانیہ یہ بنانا چاہتے ہیں, ایک بیانیہ یہ بنانا چاہتے ہیں, وہ سب کو پتا ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے, سب کو پتا ہے کہ پی ایم ایل این کہاں کھڑی ہے, جے یو آئی کہاں کھڑی ہے, پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے. اب یہ بیانیہ بنانے کا وقت تو گزر چکا نا, جو آپ نے کیا. اب آج وہ بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ جی میں جہاں جاتا ہوں لوگ مہنگائی کا رونا روتے ہیں, لوگ پتہ نہیں کس کس کا ہمیں رونا رو رہے ہیں, مایوسی بڑی ہے. اور بھائی آپ 16 ماہ حکومت میں رہے نا, آپ نے کیا کر دیا وہاں کے اندر, لوگوں کو ڈیلیور کر دیا. تو اس لیے ان کے پاس بیانیہ کوئی نہیں ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ووٹر اس بات سے مطمئن ہوگا کہ بلاول صاحب نے سٹانس لے لیا, زرداری صاحب سٹانس نہیں لے سکے, یا کوئی اور سیاسی جماعت نے سٹانس لے لیا, بات اس سے بہت آگے جا چکی ہے. اس لیے میں حتمی بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں وہی پیپلز پارٹی کا حتمی فیصلہ ہے, اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی بھی اسی فیصلے کی پابند ہے جو زرداری صاحب کہتے ہیں. صحیح. رمیز صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ بلاول بھٹو بہت جارحانہ رویہ اپنا رہے ہیں, اور آصف علی زرداری تو ہمیشہ سے مفاہمت کے بادشاہ کہلائے جاتے ہیں اور مفاہمت کی ہی ابھی بھی بات کر رکھے ہیں, لیکن پھر دوبارہ سے اسی طرح بلاول کا وہی جارحانہ انداز, جیسے آج انہوں نے اپنی الیکشن مہم کا بھی آغاز کیا, اس میں بھی انہوں نے جب بات کی ہے تو پھر یہی رویہ اپنایا گیا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس کا پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان مسلم لیگ نواز سے مقابلہ کریں تو ایٹ لیسٹ فار دا سیک آف ایک ڈیموکریٹک آرگومنٹ صحیح, وہ اپنی جتنے فیصلے ہیں ان کو سی ای سی کے سامنے رکھتے ضرور ہیں. اگر میں اس بات میں پوری طرح سلمان صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ یہ محض ایک فار شو پرپسز ہوتا ہے, پریزنٹیشن کے لیے ہوتا ہے کہ جناب بہت ڈیموکریٹک اور بہت ہمارے پرنسپلز جو ہیں وہ لوگوں کے فیصلوں کے اوپر مبنی ہے, لیکن الٹیمیٹلی فیصلہ ہم سب جانتے ہیں کہاں سے ہوتا ہے. یہ والا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے, اور اس معاملے کو سمجھنے کے لیے ایک اور چیز جو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس جگہ پہ اس وقت کھڑی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر رہنما یہ کہتے ہیں کہ وہ سارا کیا دھرا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہے, کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پالیٹکس اتنی میچور پالیٹکس نہیں ہے, وہ اتنے دھیمے انداز سے پالیٹکس نہیں کرتے جتنے زرداری صاحب کرتے ہیں. تو شاید ان کی جو موڈ سوئنگز ہیں بقول ایک پیپلز پارٹی کے لیڈر کے, وہ ان کو ایسے مقام پہ لے آئی ہے جہاں ایک سٹینڈ آف سی فضا ان کو نظر آتی ہے ان کی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان, جس کی وجہ سے زرداری صاحب کو اس پورے محاذ کے اندر اسٹیپ ان کرنا پڑا ہے. کیونکہ زرداری صاحب یہ سمجھتے ہیں, اور زرداری صاحب کی جو پالیٹکس ہے, جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ ان کی پالیٹکس جو ہے وہ مفاہمت پہ ہے, بلاول صاحب کی ایگریشن جو ہے اس کو ٹیپر ڈاؤن کرنے کے لیے یا اگلی سائڈ کو پیغام دینے کے لیے کہ پیپلز پارٹی بات کرنے کو تیار ہے. آپ سندھ چھوڑ دیجئے, سندھ کے جو محاذ ہے, جو آپ سندھ کے اندر ایک الائنسز کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ایکسپیریمنٹ نہ کیجئے. پاکستان پیپلز پارٹی وڈرا کرنے کو تیار ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی وڈرال جو ہے اس کا آپ اندازہ ہے جو سی ای سی کی میٹنگ ہے اس کے حوالے سے لگا لیجئے کہ جب سی سی آئی کے اندر جانا تھا تو چند گھنٹے پہلے تک, ایک دن پہلے تک پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن کچھ اور تھی, لیکن جب وہ پوزیشن بدلی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران سے پوچھا کہ پوزیشن آپ نے کیوں بدلی ہے, تو اس کا ایک یہ دیتے ہیں کہ جناب کچھ سندھ کے اندر ہم ایشورنسز آئی تھی, اور جب یہ سندھ کی ایشورنسز چلی گئی تو ان کو 90 دنوں کے اندر الیکشن دوبارہ یاد آ گئے. اگر یہ الیکشن 90 دنوں کے ان کو یاد تب آئے تھے تو تب کیوں نہیں آئے جب پنجاب اور کے پی کے فیصلے کو یہ لوگ جو فلاؤٹ کر رہے تھے؟ بالکل ایسا ہی ہے. امتیاز گل سے اگر ہم پچھلے کچھ دنوں کی بات کریں, ماضی کی کچھ بات کریں جس میں بلاول